السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے اور جو جملے جو کلمے میں پڑھوا رہا ہوں اسی وقت پڑھ لیجئے، بہت مختصر ہے، پڑھیے میرے ساتھ۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتنا پڑھتے ہی یہ کلمہ سیدھا عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں، سیدھا عرش پہ جا کے رکتا ہے۔ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھیے، سیدھا عرش تک جا کر پہنچے گا۔ پھر دوسرا کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ جو میں نے پڑھا اللہ اکبر تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اکبر پڑھتے ہی زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو نور یا اجر سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے۔ 1 منٹ کے اندر آپ کی بات عرش تک بھی پہنچ جائے گی اور آسمان اور زمین کے درمیان نور اور اجر سے بھر بھی جائے گا۔ اب دیکھیں میں پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آپ نے پڑھ لیا، آپ کی بیوی نے پڑھ لیا، سیدھا عرش تک پہنچ گیا ہے کلمہ، اور آسمان اور زمین کے درمیانی حصہ جو ہے وہ نور سے بھر بھی گیا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ اب حدیث کے جملے سن لیجئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر 2 کلمے ہیں، ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ تو عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں، اور دوسرا اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو نور یا اجر سے بھر دیتا ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں بھی ہے، ترغیب میں بھی ہے، اور ایک مجموع زوائد میں اس کا ساتھ ایک ٹکڑا اور بھی ہے جو بہت مزیدار ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو جب یہ حدیث پہنچی تو ابن عمر نے، جو راوی تھے اس حدیث کے، اس لیے کہ حدیث کے کئی راوی ہیں، یہ تو میں نے معاذ ابن جبل کی روایت نقل کی ہے، اور بھی راوی ہیں، اس راوی کو بلایا اور ابن عمر نے بلا کر یہ کہا کیا یہ حدیث تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنی تھی۔ جب یہ جملہ ابن عمر نے سنا، ابن عمر مجمع کے سامنے رونے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتنا روئے کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ابن عمر نے کہا کہ بس اب میں زندگی بھر ان 2 کلموں کو نہیں چھوڑوں گا، میں زندگی بھر ان 2 کلموں کے ساتھ چمٹا رہوں گا۔ چنانچہ ابن عمر اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کافی پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں کو کہتے تھے جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں اس حدیث سے چمٹ گیا ہوں، اس لیے یہ جملے یاد کرنے کی کوشش کر لیں، بہت آسان ہے۔ چلتے چلتے پھرتے پھرتے آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، کھانا پکاتے پکاتے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جا رہے ہیں جاتے جاتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فلم میں کام کرنے والا ایک بہت بڑا آدمی آیا میرے پاس اور رونے لگا، یوں کہا کہ مولوی صاحب یہ آپ کی بتائی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ میں کبھی سنیما میں جاتا ہوں، اپنا گناہ کے کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن رستے میں چلتے چلتے پڑھتا ہوں تو مجھے اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے کہا بھائی ضرور ملے گا اجر، اس کا اجر کیوں نہیں ملے گا؟ البتہ جو گناہ کا کام کر رہے ہو اس کو چھوڑنے کی فکر کرو۔ کہ مولانا صاحب یہ بہت آسان نسخہ ہوتا ہے میری آخرت کے بننے کا۔ میں نے کہا بھی اس کا اجر تو ہر حال میں ملے گا، اب لیٹے لیٹے بھی پڑھو گے لا الہ الا اللہ عرش پہ پہنچ جائے گا، لیٹے لیٹے بھی پڑھو گے اللہ اکبر تو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ نور سے بھر جائے گا۔
اور اجر سے بھر جائے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس کے لیے آپ جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کی عادت ڈالیے. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اب ایک اعلان سن لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی تھی. وہ میں کل سے نمبر وار ایک ایک چھوٹی چھوٹی دعا جو حضور نے حضرت عائشہ کو تنہائی میں سکھائی تھی وہ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا. جب کاغذ قلم لے کر بیٹھ جانا تاکہ وہ دعائیں آپ اور ہم سیکھ لیں جو اللہ کے نبی نے ماں عائشہ کو سکھائی تھی اور ماں عائشہ کے واسطے سے ہمیں بھی وہ دعائیں ملی ہیں. نمبر وار میں بتاؤں گا. نمبر 1 یہ سکھائی تھی, نمبر 2 یہ سکھائی, نمبر 3 یہ سکھائی, نمبر 4 یہ سکھائی. تو میں اس طریقے سے انشاءاللہ 1-2 دن اس کا سبق دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے چلتے پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حدیث کے جو جملے ہیں وہی جملے میں نے پڑھ دیے ہیں. اس میں کوئی چیز بھی آگے پیچھے نہ کریں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس میں بہت بڑی خیر اور برکت ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.